اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیحفظ الراس وما وعا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے سر کی اور اس کے متعلقات کی حفاظت کرے۔ تو اس سلسلے میں ہم زبان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، اور شرم و حیا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے۔ تو اس زبان کے ساتھ بے حیائی کا جو ارتکاب ہوتا ہے اس میں ایک ہے غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا۔ اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پس اس کو تم پسند نہیں کرتے۔ غیبت کرنا ایسا برا عمل ہے، اس کو تشبیہ دی گئی کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، جیسے انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی اپنے مردہ بھائی، مردہ انسان کا گوشت کھانا اس کی طبیعت ناپسند کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ غیر فطری اور غیر طبیعی کام ہے، طبیعت کے مخالف عمل ہے۔ تو ایسے ہی کسی کی غیبت کرنا بھی ایک غیر فطری عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اسی وجہ سے تو اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ اس گناہ کی سختی اتنی زیادہ ہے، یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ یہ زنا سے بھی سخت ہے، زنا سے بھی برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا، صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا اظہار کرنا، ایسا اس کو بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، وہ اپنی برائی جو لوگوں کے سامنے بیان کی جائے یقیناً وہ ناپسند کرتا ہو، اچھا نہ سمجھتا ہو۔ کیلا، صحابہ نے عرض کیا، پوچھا گیا ارأیت لو کان فی اخی ما اقول، اگر وہ بات اس میں موجود ہے جو کہی جا رہی ہے تو پھر؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں برائی وہ پائی جا رہی ہے، وہ بری بات جو تم بیان کر رہے ہو واقعی اس میں حقیقت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر تم اس کی اس کا ایسا تذکرہ کرو، کوئی بری بات اس کی طرف منسوب کرو کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو تہمت ہے، یہ تو الزام تراشی ہے۔ تو لہٰذا جو برائی موجود ہے اس کا تذکرہ کرنا غیبت ہے، جو ناپسندیدہ ہے، اور وہ برائی جو موجود ہی نہیں ہے یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے، اتہام ہے، الزام تراشی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں معیوب ہیں۔ برائی پائی جا رہی ہے اس کا بیان کرنا بھی معیوب ہے، اور نہیں پائی جا رہی یہ تہمت ہے، اتہام ہے، بہتان ہے، اور دین اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو بہت سی چیزیں دکھلائیں، ان میں سے ایک عذاب دکھلایا گیا، تمثیلی عذاب دکھلایا گیا
وہ کیا تھا کہ دوزخ کے معائنے کے وقت کچھ ایسے لوگ ہیں جو مردار کھا رہے ہیں، مردار کا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو جواب دیا، ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ایک اور تمثیلی عذاب دکھلایا گیا، نبی علیہ السلام کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے تانبے کے ناخن بنے ہوئے ہیں، ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو کھرچ رہے ہیں، تکلیف میں ہے اس کی وجہ سے۔ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے ہیں اور تکلیف میں، یقیناً تکلیف میں ہوتا ہے انسان۔ تو نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے بتلایا یہ وہ لوگ ہیں اور جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی کہ ان کو بدنام کیا کرتے تھے، ان کی برائیوں کو، ان کی بری باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ یہ اب اس برائی کی وجہ سے آج اس سزا میں مبتلا ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو غیبت ہے یہ بہت آتا بڑا مزہ ہے اس چیز کا، ہم بیٹھتے ہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آخری ایک بات، ایک شخص بازار گیا جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس نے غلام خریدا، جس مالک سے خریدا اس سے پوچھا بھئی اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے؟ نہیں کہا بہت محنتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، مگر ایک عیب ہے، یہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ خریدنے والے نے خیال کیا چلے کوئی نہیں، باقی چیزیں ٹھیک ہے، غیبت کا کیا ہے؟ اس نے اس غیبت کو بڑا معمولی سا گناہ سمجھا، معمولی سا عیب سمجھا، گھر لے آیا، وہ اپنے مالکوں کے ساتھ کچھ عرصہ رہا، پھر اپنی عادت سے وہ مجبور تھا، اس نے پہلے اپنے مالک کے کان بھرے، پھر مالک کی بیوی کے کان بھرے۔ مالک کی بیوی کو کیا کہا کہ تیرا خاوند تجھے مارنا چاہتا ہے اور مار کے تیری جگہ دوسری عورت لانا چاہتا ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ تجھے اس طرح کے ساتھ قتل کر دے گا۔ بیوی کے کان اس طرح بھر دیے، خاوند کو کچھ اور کہہ دیا کہ تیری بیوی تجھے مارنا چاہتی ہے، تجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے بارے میں محتاط ہو گئے، بے یقینی کی کیفیت ہو گئی۔ ایک رات ایسا ہی ہوا جس کی وجہ سے خاوند نے اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا، پھر بیوی کے رشتہ داروں نے خاوند کو مار ڈالا۔ ایک ہنستا بستا گھر ایک غیبت کے عیب کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ لہذا غیبت دلوں میں توڑ پیدا کرتا ہے، دوریاں پیدا کرتا ہے، جہاں میں دنیا میں نقصان پہنچاتا ہے وہیں پر یہ غیبت آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو غیبت ایک بے حیائی ہے، بہتان ایک بے حیائی ہے، الزام تراشی ایک بے حیائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے زبان کے تحفظ میں اس غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ ہم اس زبان کی آفت سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیبت جیسے بے حیا عمل سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔